نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون۔ حضرات گرامی قدر، وہ قافلہ جو فاتح قدق آدیا ثناء اللہ امرتسری کی قیادت میں اور مناظر اسلام بٹالوی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں اور شیخ جمیت سلفی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں اور امیر جمیت مولانا داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں اور دور حاضر میں محدث زمان حضرت حافظ محمد گونڈلوی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں اور امیر جماعت حافظ محمد عبداللہ رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں اور وہ قافلہ شہید ملت مولانا حبیب الرحمان کی قیادت میں اور حبیب ملت علامہ احسان الہی طہیر کی قیادت میں جو قافلہ چلتا آ رہا تھا، آج اللہ کے فضل و کرم سے ڈاکٹر حافظ عبدالکریم کی قیادت میں بیگم کوٹ میں پہنچ چکا ہے، اور ہم نہ صرف ہوشیار ہو کر بیدار ہو کر چکنے ہو کر بیٹھے ہیں، بلکہ اس عزم کو اپنے دلوں میں لیے بیٹھے ہیں جب تک ہم زندہ ہیں اصحاب رسول کی شان کو ملک میں لہراتے رہیں گے۔ اصحاب رسول کی شان کے علم کو لہرانے کے لیے تیار ہو، ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے قائدین کے سامنے ایک مرتبہ پوری آواز کے ساتھ یک زبان ہو کر اس بات کا اعلان کرو، اصحاب رسول کے علم کو اٹھانے کے لیے تیار ہو۔ ابھی کچھ عرصہ قبل، چند دفعے قبل ڈاکومنٹری چل رہی اور میرے ذہن میں یہ بات آ رہی کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا تعلق اس جماعت سے ہے، ہمارا تعلق اس قبیلے سے ہے، ہمارا تعلق اس گروہ سے ہے، ہمارا تعلق ان اکابرین سے ہے کہ جنہوں نے جیتے جی اللہ کے فضل و کرم سے ساری زندگی تقاریر تلک نہیں، تحاریر تلک نہیں، دعووں تلک نہیں، نعروں تلک نہیں، حب رسول کے نعرے کو لگایا، حب صحابہ کے نعرے کو لگایا، بلکہ عملی طور پر اپنے کپڑوں کو خون سے رنگین کر کے اس بات کا درس دیا جس بھٹ سے کوئی مقبل میں گیا وہ شان سلامت رکھتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ امیر محترم کے اطراف میں ڈاکومنٹری کو چلایا گیا، میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی، ماضی قریب کی بات کرتے ہیں، ہم دور کی بات نہیں کرتے، ماضی قریب کی بات ہے۔ چند مہینے قبل جب ایک جج نے حرمت رسول ختم نبوت کے موضوع پر قادیانیوں کی حمایت میں ایک متنازع کوٹ کو لکھا، وہ کوئی اور نہیں تھا، ہماری جماعت کا بھاتے کا جھومر، ہماری آنکھوں کے تارے، امیر محترم پروفیسر سینیٹر ساجد میر تھے جو بروقت میدان عمل میں اترے اور ایسا جامع حکمت عملی، ایسا جامع موقف اپنایا کہ ملک کی ساری مذہبی اور سیاسی جماعتیں اس موقف کی حمایت کیے بغیر نہیں رہ سکی۔ مولانا فضل الرحمان، آپ کی بات آن دا ریکارڈ موجود ہے، آپ نے میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا جو مرکزی جمعیت اہل حدیث کی امیر کا موقف ہے وہی ہمارا موقف ہے، اور اس بات کو ثابت کر دیا۔ ایک جج کی بات نہیں، دو ججوں کی بات نہیں، ہائی کورٹ کے جج کی بات نہیں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی بات نہیں، پوری دنیا کے چیف جسٹس اکٹھے ہو جائے، معاملہ حتم نبوت نہ ہو، اختلاف بھی نوش لکھا جائے، اللہ کے قسم اہل حدیثوں کے فرزندوں کی اس بات کی ذرہ برابر کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے
چشمے فلک نے دیکھا جب دفاع اصحاب رسول کی بات آئی، یہ خوش نصیبی بھی اگر آئی مجھ سے قبل ناظم اعلیٰ جناب محترم عبدالرشید حجازی صاحب آپ سے ہم کلام تھے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے، اور اسی بیگم چوک کے اندر کھڑے ہو کر بابا شہید نے وہ تاریخی الفاظ کہے تھے، لوگوں نصیب اپنا اپنا، کسی کے نصیبے میں گالی آئی، کسی کے نصیبے میں تبل آیا، کسی کے نصیبے میں ڈھولک آئی، کسی کے نصیبے میں چاقو آیا، ہم وہ خوش نصیب ہمارے نصیب میں آیا یا رب کا قرآن آیا یا کالی کمنی والے کا فرمان آیا۔ اور جب پھر دفاع صحابہ کی بات ہوئی وہ بھی پھر کوئی اور نہیں تھا، یہ بھی میری جماعت کی خوش نصیبی تھی، یہ اپنے اپنے وقتوں کی بات، اپنے اپنے نصیب کی بات، اللہ کے فضل و کرم سے سینیٹر پروفیسر خالد میر کی قیادت میں اس وقت کے نام میں آیا، اللہ کے فضل و کرم سے صاحب جائیداد کے ہونے کے باوجود، صاحب حسب کے باوجود، صاحب نسب کے باوجود، صاحب عزت و وقار کے باوجود، صاحب مال و متاع کے باوجود آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا صحابہ کے ناموس کی بات آئی، کس طرح گر گرا کر اپنے دونوں ہاتھوں کو سینٹ کے چیئرمین کو مخاطب کیا کہ اللہ کے لیے یہ بل التوا کا شکار ہے، اس کو فوراً سے پہلے پاس کیا جائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ خوش بختی بھی آئی، ہمارے نصیبے میں آئی، ہماری جماعت کے سپہ سالار ڈاکٹر حافظ عبد الکریم نے مضبوط اور جاندار آواز سے اس بل کو سینٹ سے پاس کروایا، مگر ساتھیوں معاملہ ابھی ادھورا ہے، ہمیں جاگتے رہنا ہے، ہمیں چکنا رہنا ہے، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ناموس صحابہ کا بل ملک کا آئین اور قانون نہیں بنا دیا جاتا۔ ہاتھوں کو بلند کر کے کہو اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک قانون کو ملک کا آئین اور دستور نہیں بنا دیا جاتا۔ اور انشاءاللہ چند گھنٹوں کی بات ہے، چند منٹوں کی بات ہے، چند لمحوں کی بات ہے، وہی غیرت والا، ہمت والا انشاءاللہ 21 تاریخ کی صبح پھر ایوان بالا کا انشاءاللہ ممبر منتخب ہونے والا ہے۔ ذرا اپنے قائدین کی موجودگی میں ہاتھوں کو بلند کر کے کہو قانون کو ملک کا آئین بنانے کے لیے، بل کو ملک کا دستور بنانے کے لیے قائدین باہر آنے کا کہے کہ آنے کے لیے تیار ہو۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہو ابو بکر کی صداقت کے جھنڈوں کو لہرانے کے لیے تیار ہو، عمر کی عدالت کا تذکرہ کرنے کے لیے تیار ہو، ذوالنورین کی صحابت کو عام کرنے کے لیے تیار ہو، حیدر کی جرأت کا تذکرہ کرنے کے لیے تیار ہو، شان کریمین حسن و حسین کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو، معاویہ کے تدبر کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو۔ پھر ایک عہد تم نے کیا، ایک عہد ہم کیے دیتے ہیں، خون دل دے کے نکھاریں گے روئے پر کے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، اور کوئی نہ سمجھے وہ گلشن کسی کے باپ کا، کسی کی بیٹی کا، کسی خانزادے کا، بلکہ وہ گلشن وہ ہے جس کے دو ہی پھول ہیں، ایک دفاع صحابہ ہے اور ایک دفاع اہل بیت ہے۔ میں بلا تحیر امیر محترم جناب حافظ ڈاکٹر عبد الکریم صاحب ان سے گزارش کروں گا وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ ان کی آمد سے قبل اپنی سیٹوں سے کھڑے ہو کر ان کے استقبال کے لیے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے کو بلند کرو، جب تک ہم زندہ ہیں اصحاب رسول کی شان میں تنقیص کو نہیں ہونے دیں گے۔